بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قولہ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان بہت جلد ناسمجھ لوگ کہنے لگیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا۔ تم کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم عقیدہ توحید و اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ پر مشتمل وہ راستہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ یہاں اشارہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، جس کو قبلہ تسلیم کرنا بھی ضمنی طور پر صراط مستقیم ہے۔ تحویل قبلہ سے اسلامی دنیا کو جو روحانی و ملی یکجہتی حاصل ہوئی ہے، وہ اقوام عالم میں ایک بے نظیر حقیقت ہے۔ حدیث نمبر 4486 براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، یعنی کعبہ ہو جائے۔ آخر ایک دن اللہ کے حکم سے آپ نے عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ نے بھی پڑھی۔ جن صحابہ نے یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی تھی، ان میں ایک صحابی مدینہ کی ایک مسجد کے قریب سے گزرے۔ اس مسجد میں لوگ رکوع میں تھے۔ انہوں نے اس پر کہا، میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تمام نمازی اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو لوگ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، ان کے متعلق ہم کیا کہیں؟ ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں؟ اس پر یہ آیت اتری، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری عبادت ضائع کر دے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے۔ باب قولہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی امت عادل بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ حدیث نمبر 4487 ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے، لبیک و سعدیک اے رب۔ اللہ رب العزت کہے گا، کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے ہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نوح سے پوچھے گا کہ آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دینے والا ہے، کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد اور ان کی امت میری گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ رسول اکرم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی۔
کہ انہوں نے پیغام دیا تھا اور رسول اکرم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے اور صحیح بات کہی ہے۔ یہی مراد ہے اللہ کے اس ارشاد کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو اور رسول تمہارے لیے گواہی دیں۔ آیت میں لفظ وسط کے معنی عادل، منصف اور بہتر کے ہیں۔ یہ جملہ حدیث میں داخل ہے، راوی کا کلام نہیں ہے۔ وسط کے معنی بہتر کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں فلان وسط فی قومہ، یعنی فلاں اپنی قوم میں سب سے بہتر آدمی ہے۔ ابو معاویہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ پروردگار پوچھے گا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ عرض کریں گے ہمارے رسول اکرم نے ہم کو خبر دی تھی کہ اگلے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کے حکم پہنچا دیے اور ان کی خبر سچی ہے۔ اس حدیث سے یہ قانون نکلا کہ اگر سنی ہوئی بات کا یقین ہو جائے تو اس کی گواہی دینا درست ہے۔ باب قولہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اور جس قبلہ پر تم اب تک تھے اسے تو ہم نے اسی لیے رکھا تھا کہ ہم جان لیں رسول کا اتباع کرنے والے کون ہیں اور الٹے پاؤں واپس چلے جانے والوں میں سے ان کو منتخب کر لیں۔ یہ حکم بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے راہ دکھائی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع ہو جانے دے تمہارے ایمان یعنی پہلی نمازوں کو، اور اللہ تو لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ حدیث نمبر 4488۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ لوگ مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پر قرآن نازل کیا ہے کہ آپ نماز میں کعبہ کی طرف منہ کریں، لہٰذا آپ لوگ بھی کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ سب نمازی اسی وقت کعبہ کی طرف پھر گئے اور ادھر اپنا رخ کر لیا۔ یہاں آیت میں یہی بتانا مقصود ہے کہ جس قبلہ کی طرف تم تھے تو ہم نے اسی لیے اسے بنایا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کرنے والے کو اور الٹے پاؤں واپس چلے جانے والوں میں سے کون پیچھے پلٹتا ہے، کون سیدھے راستے پر جاتا ہے۔ اور باب قولہ قد نرى تقلب وجهك في السماء الى اما تعملون، ہم نے دیکھ لیا آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا، یعنی رسول بار بار اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اس لیے ہم تم کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جسے تم چاہتے ہو۔ آخری آیت اما تعملون تک۔ حدیث نمبر 4489۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے سوا ان صحابہ میں سے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی اور اب کوئی زندہ نہیں رہا، ان کی عمر کافی لمبی ہوئی تھی، باقی سب پیچھے مر چکے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انس بن مالک کا انتقال جملہ صحابہ کرام کے آخر میں ہوا ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں
کہ حضرت انس کے بعد کوئی صحابی دنیا میں زندہ نہیں رہا تھا۔ باب قولہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور اگر تم ان لوگوں کے سامنے جنہیں کتاب مل چکی ہے ساری دلیلیں لے آؤ جب بھی یہ تمہارے قبلہ کی طرف منہ نہ کریں گے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تک۔ حدیث نمبر 4490۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ لوگ مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب وہاں آئے اور کہا کہ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے کہ نماز میں کعبہ کی طرف منہ کریں، اس لیے آپ لوگ بھی اب کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ راوی نے بیان کیا کہ لوگوں کا منہ اس وقت شام کی طرف تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف، اسی وقت لوگ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ باب قولہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق الی قولہ ومن الممترین۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، جن لوگوں کو ہم کتاب دے چکے ہیں وہ تم کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں کے کچھ لوگ البتہ چھپاتے ہیں حق کو۔ کتب سابقہ کی بنا پر اہل کتاب کو خوب معلوم تھا کہ حضرت محمد وہی سچے رسول ہیں جن کی پیش گوئی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کی طرح صداقت محمدی کو جانتے تھے، مگر حسد اور بغض و عناد نے ان کو اسلام قبول کرنے سے دور رکھا۔ آیت میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4491۔ عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب مدینہ سے آئے اور کہا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اور آپ کو حکم ہوا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں، اس لیے آپ لوگ بھی کعبہ کی طرف پھر جائیں۔ اس وقت ان کا منہ شام کی طرف تھا، چنانچہ سب نمازی کعبہ کی طرف پھر گئے۔ باب قولہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان، اور ہر ایک کے لیے کوئی رخ ہوتا ہے جدھر وہ متوجہ ہوتا ہے، اس لیے تم نیکیوں کی طرف بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو پا لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث نمبر 4492۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ نے ہمیں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ متفق علیہ۔ باب قولہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور آپ جس جگہ سے بھی باہر نکلیں
نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کریں، اور یہ حکم آپ کے پروردگار کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ لفظ شطرہ کے معنی قبلہ کی طرف کے ہیں۔ حدیث نمبر 4493، عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور کہا رات قرآن نازل ہوا ہے اور کعبہ کی طرف منہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے آپ لوگ بھی کعبہ کی طرف منہ کر لیں اور جس حالت میں ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی تمام صحابہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت لوگوں کا منہ شام کی طرف تھا۔ باب قولہ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم الى قوله ولعلكم تهتدون، اور آپ جس جگہ سے بھی باہر نکلے اپنا منہ بوقت نماز مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کریں، اور تمام لوگ بھی جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اس کی طرف موڑ لیا کریں، لعلکم تہتدون تک۔ حدیث نمبر 4494، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ابھی لوگ مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک آنے والے آئے اور کہا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اس لیے آپ لوگ بھی اسی طرف منہ کر لیں۔ وہ لوگ شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے لیکن اسی وقت کعبہ کی طرف پھر گئے۔ باب قولہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، صفا اور مروہ بے شک اللہ کی یادگار چیزوں میں سے ہیں، اس لیے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، اور جو کوئی خوشی سے اور کوئی نیکی زیادہ کرے سو اللہ تو بڑا قدرداں، بڑا ہی علم والا ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ شعائر کے معنی علامات کے ہیں، اس کا واحد شعرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ صفوان ایسے پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی چیز نہ اگتی ہو۔ واحد صفوانہ صفا ہی کے معنی میں اور صفا جمع کے لیے آتا ہے۔ حدیث نمبر 4495، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، ان دنوں میں 9 عمر تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صفا اور مروہ بے شک اللہ کی یادگار چیزوں میں سے ہیں، اس لیے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، یعنی چکر لگائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی سعی نہ کرے
تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہرگز نہیں، جیسا کہ تمہارا خیال ہے، اگر مسئلہ یہی ہوتا تو پھر واقعی ان کے صحیح نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ تھا، لیکن یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے انصار منات بت کے نام سے احرام باندھتے تھے۔ یہ بت مقام قدید میں رکھا ہوا تھا، اور انصار صفا و مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے سعی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا و مروہ بے شک اللہ کی یادگار چیزوں میں سے ہیں، اس لیے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے۔ حدیث نمبر 4496۔ عاصم بن سلیمان روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے صفا اور مروہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اسے ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان الصفا والمروہ ان یطوف بہما تک۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے ان کی سعی کرنے میں حج اور عمرہ کے دوران کوئی گناہ نہیں ہے۔ باب قولہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک بنائے ہوئے ہیں۔ لفظ انداد یہ ازداد کے معنی میں شریک، ازداد جیسے انداد ازداد کی طرح سے، لیکن انداد کے معنی ہوتے ہیں شریک ٹھہرانا، یہ ند کی جمع ہے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا اور میں نے ایک اور بات کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو جہنم میں جائے گا۔ اور میں نے یوں کہا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ مطلب ہر دو باتوں کا یہی ہے کہ توحید پر مرنے والے ضرور جنت میں داخل ہوں گے، اور شرک پر مرنے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ شرک سے مراد قبروں، مزاروں، تازیوں کو پوجنا، جس طرح کافر لوگ بتوں کو پوجتے ہیں۔ ہر دو قسم کے لوگ اللہ کے ہاں مشرک ہیں۔ شرک کا ایک شائبہ بھی عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے شرک سے بہت دور رہنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس پر واجب ہے۔ باب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد الی قولہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے بارے میں بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام۔
اس یہاں آیا ہے اوفیا، اوفیا کے معنی ہے طریقہ کے، چھوڑ دیا گیا۔ حدیث نمبر 4498، مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا لیکن دیت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کہا کہ تم پر مقتولوں کے عوض میں قصاص فرض کیا گیا، آزاد کے بدلے میں آزاد، اور غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ ہاں کسی کو اس کے فریق مقتول کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو معافی سے مراد یہی دیت قبول کرنا ہے، سو مطالبہ معقول اور نرم سے طریقہ سے ہو، یعنی جو مطالبہ کرے وہ نرمی سے مطالبہ کرے، اور مطالبہ کو اس فریق کے پاس خوبی سے پہنچایا جائے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے، یعنی اس کے مقابلہ میں جو تم سے پہلی امتوں پر فرض تھا، اس لیے جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ زیادتی سے مراد یہ ہے دیت بھی لے لی اور پھر اس کے بعد قتل بھی کر دیا۔ قصاص سے بدلہ لینا مراد ہے، جو اسلامی قوانین میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جس کی وجہ سے دنیا میں امن رہ سکتا ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو کسی ظالم انسان کے لیے کسی غریب کا خون کرنا ایک کھیل بن کر رہ جاتا۔ مقتول وارثوں کی طرف سے معافی کا ملنا، مقتول وارثوں کی طرف سے معافی کا ملنا بھی اس وقت تک ہے جب تک مقدمہ عدالت میں نہ پہنچے۔ عدالت میں جانے کے بعد پھر قانون لاگو ہونا ضروری ہو جاتا ہے، قاضی جو فیصلہ کرے گا وہی حکم نافذ ہوگا۔ حدیث نمبر 4499، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب کا حکم قصاص ہے۔ حدیث نمبر 4500، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میری پھوپھی روبئی نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے، پھر اس لڑکی سے لوگوں نے معافی کی درخواست کی، لیکن اس لڑکی کے قبیلے والے معافی دینے کو تیار نہیں ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قصاص کے سوا اور کسی چیز پر راضی نہیں تھے۔ ان کا شدت سے مطالبہ تھا قصاص کا، چنانچہ آپ نے قصاص کا حکم دے دیا۔ اس پر انس بن نضر نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا روبئی کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہی ہے۔ پھر لڑکی والے راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے اور ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ انس بن نضر نے قسم کھا لی تھی، اللہ نے ان کی قسم پوری کر دی، ان کی قسم کی لاج رکھ لی۔ انہوں نے کہا تھا کہ روبے کا دانت کبھی نہیں توڑا جائے گا۔ بظاہر اس کی امید نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، لڑکی کے وارثوں کا دل اس نے ایک دم پھیر دیا، انہوں نے قصاص معاف کر دیا۔ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا عزم صمیم
اور توکل علی اللہ وہ کام کر جاتا ہے کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ باب قولہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حدیث نمبر 4501۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جاہلیت میں ہم روزہ رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے نازل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حدیث نمبر 4502۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے حکم سے پہلے رکھا جاتا تھا، پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو آپ نے فرمایا جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ یہاں پر حدیث نمبر 4501 یہ بھی متفق علیہ ہے، اور یہ جو دوسری ہے 4502 یہ بھی متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4503۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ان کے یہاں اشعث آئے، وہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ اشعث نے کہا آج تو عاشورہ کا دن ہے۔ ابن مسعود نے کہا کہ ان دنوں میں عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے نازل ہونے سے پہلے رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو یہ روزہ چھوڑ دیا گیا، آؤ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ ان جملہ احادیث میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، باب میں اور ان میں یہی مطابقت ہے۔ حدیث نمبر 4504۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ عاشورہ کے دن قریش زمانے جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے، اور نبی اکرم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ اب جس کا جی چاہے اس دن بھی روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ یوم عاشورہ کے روزہ کی فضیلت اور استحباب اب بھی باقی ہے۔ پہلے اس کا وجوب تھا جو رمضان کے روزوں کی فرضیت سے منسوخ ہو گیا۔ باب قولہ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ان کنتم تعلمون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، یہ روزے گنتی کے چند دنوں میں رکھنے ہیں، پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اس پر دوسرے دنوں کا گن کر رکھنا ہے، یعنی چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کرنا ہے، اور جو لوگ اسے مشکل سے برداشت کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے جو ایک مسکین کا کھلانا ہے، اور جو کوئی خوشی خوشی نیکی کرے اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم علم رکھتے ہو تو بہتر تمہارے حق میں یہی ہے
کہ تم روزے رکھو۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ہر بیماری میں روزہ نہ رکھنا درست ہے، جیسا کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ حسن بصری اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ دودھ پلانے والی یا حاملہ کو اگر اپنی یا اپنے بیٹے کی جان کا خطرہ ہو، خوف ہو، تو افطار کر لے اور پھر اس کی قضا کریں گے، لیکن بوڑھا ضعیف شخص جب روزہ نہ رکھ سکے تو وہ فدیہ دے۔ انس بن مالک بھی جب بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ 1 سال یا 2 سال میں رمضان میں روزانہ ایک مسکین کو روٹی اور گوشت دیا کرتے تھے اور روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اکثر لوگوں نے اس آیت میں یوتیقونہ پڑھا ہے جو عطاقہ یوتیقو سے ہے، جس کے معنی ہے جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھا، ضعیف۔ بعض نے کہا کہ لفظ لا یہاں مقدر ہے۔ عطا کے اثر کو عبد الرزاق نے موصولاً روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک نے 103 یا 110 سال کی عمر پائی تھی۔ ماشاءاللہ کافی لمبے ہوئے تھے، لمبی عمر پائی تھی۔ حدیث نمبر 4505۔ عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے سنا، وہ یوں قرأت کر رہے تھے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ، باب تفعیل سے، فدیۃ طعام مسکین۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس سے مراد بہت بوڑھا مرد یا بہت بوڑھی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتی ہو۔ انہیں چاہیے کہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ ابن عباس کا قول ہے، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور ابتدائی اسلام میں یہی حکم ہوا تھا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے فدیہ دے۔ پھر بعد میں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ یہ آیت اتری، اور اس سے وہ پچھلی آیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ جو شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ نہ رکھ سکے، اس کے لیے افطار کرنا اور فدیہ دینا جائز ہے۔ باب قولہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اللہ کے اس فرمان کی تفسیر کا بیان۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، اسے چاہیے کہ وہ مہینے بھر روزہ رکھے۔ حدیث نمبر 4506۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یوں قرأت کی، فدیۃ طعام مساکین۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ یہی بات راجح ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کیونکہ اگر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ سے وہ لوگ مراد ہوتے جن کو روزے کی طاقت نہیں، تو آگے یہ ارشاد کیوں ہوتا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے، بات کاہے کو کہی جاتی۔ حدیث نمبر 4507۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو جس کا جی چاہتا تھا روزہ چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ بکیر کا انتقال یزید سے پہلے ہو گیا تھا۔ بکیر جو یزید کے شاگرد تھے، یزید سے پہلے
120 میں وفات پا گئے تھے۔ متفق علیہ۔ یہ جو یزید ہیں ان کا نام ہے یزید بن ابی عبید۔ یزید بن ابی عبید زندہ رہے 146 یا 147 تک، 146 یا 47 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہی سبب تھا کہ مکی بن ابراہیم امام بخاری کے شیخ نے یزید بن ابی عبید کو پایا۔ امام بخاری کی اکثر ثلاثی احادیث اسی طریق سے مروی ہیں۔ باب قولہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان جائز کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی حالت میں، روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا اور ان سے جمع کرنا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو خبر ہو گئی کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرتے رہتے تھے، اس لیے اس نے تم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور تم سے معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے ملو ملاؤ، یعنی عورتوں سے، اور اسے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد۔ حدیث نمبر 4508۔ برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو مسلمان پورے رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، اور کچھ لوگوں نے اپنے کو خیانت میں مبتلا کر لیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرتے رہتے تھے، اس لیے اس نے تم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور تم سے معاف کر دیا۔ خیانت سے مراد رات میں بیویوں سے ملاپ کر لینا ہے، بعد میں اس کی کھلے عام رات کو اجازت دے دی گئی۔ باب قولہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ إِلَى قَوْلِهِ يَتَّقُونَ۔ کھاؤ اور پیو جب تک کہ تم پر صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے ممتاز نہ ہو جائے، پھر روزے کو رات ہونے تک پورا کرو، اور بیویوں سے اس حال میں صحبت نہ کرو جب تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مسجدوں میں۔ حدیث نمبر 4509۔ عدی بن حاتم روایت کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا لیا اور سوتے وقت اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو انہوں نے اسے دیکھا اور دونوں میں تمیز نہیں ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید و سیاہ دھاگے رکھے ہوئے تھے اور کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں معلوم ہو پایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بطور مزاح کے فرمایا، پھر تو تمہارا تکیہ بہت لمبا چوڑا ہوگا جی، کہ صبح کا سفید خط اور سیاہ خط اس کے نیچے آ گیا تھا۔ عدی بن حاتم آیت کا مطلب یہ سمجھے کہ خیط ابیض اور خیط اسود سے حقیقت میں کالے اور سفید ڈورے مراد ہیں۔
حالانکہ آیت میں کالی اور سفید دھاری سے رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی مقصود ہے۔ سفید دھاری جب کھڑی ہوئی نظر آئے تو صبح کاذب ہے، ایسے جب صبح ہوتی ہے سفیدی ایسے تو یہ صبح کاذب ہے، اور عرض میں جب یہ پھیل جائے تو یہ صبح صادق ہے، پھر ایسے سفیدی پھیلتی ہے تو یہ صبح صادق ہے۔ حدیث نمبر 4510، عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آیت میں الخیط الابیض اور الخیط الاسود سے کیا مراد ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا اس سے مراد 2 دھاگے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری کھوپڑی پر تو بڑی لمبی چوڑی ہوگی، تمہاری کھوپڑی پھر تو بڑی لمبی چوڑی ہوگی۔ اگر تم نے رات کو 2 دھاگے دیکھے ہیں، پھر فرمایا ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ان سے مذاق کیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا میں نے اپنے پاس رکھ لیا، حالانکہ سفید دھاگا سے مراد دن ہے اور کالے دھاگا سے مراد رات ہے۔ حدیث نمبر 4511، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود اور من الفجر کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو کئی لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے، اور پھر جب تک وہ دونوں دھاگے صاف دکھائی نہ دینے لگ جاتے برابر کھاتے پیتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ اتارے، تب ان کو معلوم ہوا کہ کالے دھاگے سے رات اور سفید دھاگے سے دن مراد ہے۔ باب قولہ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور یہ تو کوئی بھی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پچھلی دیوار کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آئے اور اللہ سے ڈرے تاکہ فلاح پائے۔ حدیث نمبر 4512، برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آئے۔ عہد جاہلیت میں احرام کے بعد اگر واپسی ضروری ہوتی تو لوگ دروازوں سے نہ داخل ہوتے بلکہ پیچھے دیوار کی طرف سے آتے، اس پر یہ آیت اتری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔